خاص کر جنت میں جانے والوں کا معاملہ کیا ہوگا، آج آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اور دعا ظاہر سب کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ٹھکانہ، اور ظاہر مجھے لگتا ہے اس سے بڑی دعا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم دنیاوی اعتبار سے صحت کی، رزق کی، اولاد کی جو بھی دعا مانگیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کا دائرہ محدود ہے 5 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 100 سال تک، لیکن یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آخرت کے معاملات آسان کر دے تو اس کا دائرہ 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 2000 سال نہیں، لاکھوں سال نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو آخرت کی سختیاں سب پر آسان ہو انشاءاللہ، سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو انشاءاللہ۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حساب کتاب کے دوران جن کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے، ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نامہ اعمال ملنے پر ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ لو دیکھو، پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ اور ذرا اس کو کمپیئر بھی کیجئے کہ جب ہم کلرز کر رہے تھے کہ جس کا نامہ اعمال برا ہوگا وہ پہلے تو چھپانے کی کوشش کرے گا اپنے رپورٹ کارڈ کو، اپنا نامہ اعمال کو چھپانے کی کوشش کرے گا، پھر اس کا ریگریٹ اتنا پیک پر ہوگا کہ وہ موت کی خواہش کرے گا، وہ کہے گا کاش میں ابھی مر جاؤں، مجھے موت آ جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بلکہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش بس وہ دنیا میں جی لیا، بس وہی جی لیا ہوتا، یہاں آتا ہی نہ۔ لیکن اب آپ یہ اس کا کنٹراسٹ دیکھیں، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا رپورٹ کارڈ اچھا ہوگا، تو مجھے آج بھی یاد ہے، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کمپیریزن ہے، لیکن یاد ہے کہ جب سال مکمل کرنے کے بعد رزلٹ آتا تھا اور وہ ذرا اچھا ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ زندگی کی بس جو چیز زندگی میں چاہیے وہ سب مل گئی، بھائی یہ بہت، یعنی بڑی ایک تیز بے چینی ہوتی تھی، فوراً جا کر گھر والوں کو بتائیں یہ وہ کہ بھائی اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں یہ وہ انسان ہے جس کو پتا ہے کہ اب اس نے ہمیشہ 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 ہمیشہ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ بھی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہتا رہا ہوں تو بھی وہ ٹائم ڈیوریشن ختم نہیں ہوگا، تب تک اس نے عیش میں رہنا ہے، تو اس کی خوشی کا، اس کے اطمینان کا کیا عالم ہوگا؟ تو وہ کہے گا دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا، جس کے پھلوں کے گچھے چھکے پڑے ہوں گے۔ آپ تصور کیجئے، ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو، کس وجہ سے؟ مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فوراً فرشتے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی عام آدمی میں پروٹوکول دے رہا ہو مناسب فیل ہوتا ہے، اگر وہی پروٹوکول دینے والے ذرا کچھ خاص منصب پر ہوں تو اور بہتر فیل ہوتا ہے۔ اور یہاں اس شخص کا کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف برے اعمال کرنے والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہوگا کل بتایا، اور یہاں اس شخص کو فرشتے فوراً اس کی عزت و تکریم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ جنتیوں کے 2 گروہ ہوں گے، جنت میں جانے والوں کے براڈلی سپیکنگ 2 گروہ ہوں گے۔ ایک سابقون الاولون کا گروہ ہوگا جن میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کے معاملے میں ہمیشہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور یہاں میں نے ایک بات اور بھی سنی میں نے کہ یعنی میں ایگزیکٹلی اس بات کو نہیں ریپیٹ یا ریوائز کرا، لیکن اس کا ایک اندازہ یہ کہ جنت میں جو کم ترین درجہ ہوگا جس شخص کا، یعنی بالکل جو لوئسٹ ہوگا جنت میں، اس کی سلطنت اتنی ہوگی کہ اس کے تقابل میں یہ کائنات، یہ جو ہماری زمین ہے وہ کچھ نہیں ہوگی، اس کی سلطنت۔ تو ایک اور جنتیوں کا گروہ ہوگا، وہ انتہائی عزت و احترام کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ ہاں لیکن ان لوگوں کو بھی پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، ان لوگوں کو بھی پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، لیکن تو یہ کیا معاملہ، یہ کیوں اور یہ کیسے؟ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور جہنم پر وارد ہوگا، اور یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی کیا ہوا فیصلہ ہے۔ تو اب سورہ مریم کی ایک آیت کا ترجمہ سنیے کہ پھر ان کے لیے جہنم کی پشت کے اوپر صراط یعنی کہ پل بنا دیا جائے گا، اور اس پل کا کیا عالم ہوگا؟ اب یہ سارا منظرنامہ سوچئے، جیسا میں نے عرض کیا کہ جو جنت میں بھی جا رہا ہے اس کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، تو عالم کیا ہوگا؟
پھر ان کے لیے جہنم کی پشت کے اوپر صراط پل بنا دیا جائے گا جو بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اس میں جگہ جگہ آنکڑے اور کانٹے ہوں گے اور اس میں پھسلنے کی جگہ ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ یعنی کہ ایک پل ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس میں جگہ جگہ پر کانٹے ہیں، اس پل میں پھسلنے کی جگہ ہیں۔ بعض مسلمان، لیکن اب جنتیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب مختلف کیٹیگری سنیے، کون کون کب کب کس کس طرح سے پل صراط پر سے گزر جائے گا، وہی پل صراط کس کس کے لیے کیسا کیسا ثابت ہوگا۔ بعض مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں نا پلک جھپکنا یعنی بس یہ میں نے یہ جملہ کہتے ہوئے 8-10 مرتبہ پلک جھپک لی ہے، اتنا آسان۔ بعض مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح تو نہیں لیکن ہاں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائیں گے، بعض ہوا کے جھونکے کی طرح تو نہیں لیکن ہاں تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز رفتار گھوڑے کی طرح تو نہیں لیکن ہاں تیز چلنے والوں کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز چلنے والوں کی طرح نہیں لیکن ہاں صحیح سالم گزر جائیں گے، لیکن بعض زخمی ہو کر گزریں گے، گزر تو وہ بھی جائیں گے لیکن زخمی ہوتے ہوتے گزریں گے، بعض زخمی ہو کر گزریں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ ایک حدیث کا سارا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، حدیث کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بہرحال اس مرحلے سے گزرنے کے بعد جنتی، ہم نے عرض کیا، حوض کوثر پہ پہنچیں گے اور ہے کیا منظر ہوگا۔ یعنی کہ انسان جب کہتا ہے نا کہ بھائی ساری کی ساری محنت وصول ہو گئی، تو اگین میں جو بھی مثال دے رہا ہوں وہ دنیاوی ہے تو اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہے، وہ کمپیریزن تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ سارا منظر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور آگے بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں پیش کریں گے آپ کی خدمت میں کہ کیا کیا منظر ہوگا۔ لیکن اب یہ جو منظر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ بتائیے کیا اس سے بہتر کوئی منظر ہو سکتا ہے؟ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد جنتی حوض کوثر پہ پہنچیں گے، وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے موجود ہوں۔ تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دے لب اقدس لگا کر دے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اس طرح ان جنتیوں کا جنت کی جانب سفر ہوگا۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کا مفہوم ہے جس میں میدان حشر کے حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کے سفر کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ ہوگا اور کس طرح حساب کتاب والا اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آیات کا مفہوم یہ ہے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، وہاں وہ عالم ہے کہ ہانک کر جہنم میں لے کر جایا جا رہا ہے۔ یہاں کیا عالم ہے؟ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ۔ وہ کہیں گے انشاءاللہ وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔
اور تم دیکھو گے یعنی کہ منظر کشی آگے بڑھتی ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا اور یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب العالمین کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا، حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر میں جاتے جاتے سورہ واقعہ، ہم سب واقف ہیں سورہ سے، سب نے یقیناً پڑھی بھی ہوگی، اس کی کچھ آیات اور اس کا مفہوم آپ سنیے کہ جس میں مرحلہ وار ترتیب وار جنت کا احوال بتایا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کی کچھ آیات کا ترجمہ ہے، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں، نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے لال یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے نوجوان خدمتگار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آب خورے اور آفتابے اور میوے جس طرح ان کو پسند ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور حوریں جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے، نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام ہوگا، اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہوں گے، یعنی بے خار کی بیریوں اور طے بطے کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہائے کثیرہ کے باغوں جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا۔ سورہ واقعہ میں ترتیب وار آیات ہے جنت الفردوس کی، جنت۔ تو بس آج 29 رمضان مبارک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان عظیم کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، چاہے وہ حساب کتاب کے بعد جنت میں جانے کا معاملہ ہو یا جہنم میں جانے کا معاملہ ہو، ہمیں مرنے سے پہلے باریک ترین تفصیلات کے ساتھ سب کچھ بتا دیا گیا۔ ہم یکم رمضان سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں تو اندازہ ہوا کہ سب کچھ ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ بڑا میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں بات کہ بھئی بات بڑی سمپل سی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، یہاں کی ڈیٹیلز یہ ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے، اور وہاں کی ڈیٹیلز یہ ہیں، جنت کی ڈیٹیلز یہ ہیں، جہنم کی ڈیٹیلز یہ ہیں، جنت میں جانے کے اسباب یہ ہیں، جہنم میں جانے کے اسباب یہ ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے اس سے بڑا احسان یہ اللہ تعالیٰ کا کہ ابھی ہم زندہ ہیں، مطلب مہلت ختم نہیں ہوئی ہے۔